الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں رمضان المبارک کے 3 حصے بنا دیے گئے. پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا. لیکن میرے نزدیک انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ انسانوں کی پہلی قسم وہ ہے جو اللہ کے فرما بردار، دین و شریعت کے احکام کے پابند ہوتے ہیں. ایسے خوش نصیب انسانوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہی سے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتا ہے. انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جو نماز روزوں کا بھی پابند ہوتا ہے، اللہ اور اس کے طریقوں کو بھی پورا کرتا ہے، لیکن نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کبھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام، گناہوں کا بھی مرتکب ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ تھوڑا بہت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو انسانوں کی اس دوسری قسم کے لیے رمضان المبارک کا کچھ حصہ نیکیوں میں گزارنے کے بعد بقیہ رمضان المبارک ان کے حق میں گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتا ہے. انسانوں کی تیسری قسم وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، گناہوں پر مصر رہتے ہیں.
تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی اگر وہ رمضان المبارک کا اکثر حصہ نماز، روزہ، تراویح، توبہ استغفار کے ذریعے سے گزار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دے کر دوزخ سے آزاد ہونے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آج سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو کر مغرب سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، یعنی رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج افطار کرنے کے بعد میں اور آپ مغفرت کے حصے میں جا رہے ہیں، اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، تو ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عزم کر لے۔ بڑی بے غیرتی ہوگی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہو، ایسے وقت میں ہم اس کی نافرمانی کرتے جائیں۔ اس لیے آج افطار سے پہلے ہم اللہ سے سچی اور پکی توبہ کریں اور دل کے اندر یہ پکا اور پختہ ارادہ کرے کہ ہم آج سے گناہوں کی زندگی چھوڑ دیں گے، طاعات اور عبادات والی زندگی گزاریں۔ اور اگر ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، ہماری زندگی پہلے کی طرح گناہوں میں گزرتی رہی، تو علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کے 3 نقصانات ہیں۔ گناہوں پر اصرار کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست سے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل کے اندر کا قیمتی ایمان چھین لیتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت کے بڑے عالم ربانی شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مسجد کا مؤذن تھا اور وہ ایک دن اذان دینے کے لیے مسجد کی سیڑھی چڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک پانی کے نل پر پڑی جہاں کچھ عورتیں پانی پکڑ رہی تھیں۔ ان عورتوں میں سے اس مؤذن کی نگاہ ایک نوجوان لڑکی پر پڑی اور اس پر ٹہر گئی۔ جب اس مؤذن کی نگاہ اس لڑکی کے اوپر پڑی تو اس لڑکی کی محبت دل میں آ گئی۔ اب وہ مؤذن اذان دینے کے لیے جانے کے بجائے وہ نیچے کی طرف اتر کر آیا اور سیدھا اس لڑکی کے پاس جا کر اس سے کہنے لگا، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تو تیار ہے؟ وہ کہنے لگی، میں عیسائی گھرانے کی لڑکی ہوں، میرا باپ ابھی حیات ہے، وہی میرے شادی وغیرہ کا ذمہ دار ہے، آپ میرے باپ سے بات کر لیجئے، اگر وہ میری شادی تمہارے سے کرانے کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ مسجد کا مؤذن
اس لڑکی کے باپ سے جا کر ملا اور دل کا ارادہ سنایا کہ میں تمہاری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں اپنی لڑکی سے تمہارا نکاح کرانے کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنا دین اور اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو۔ چونکہ اس کے دل کے اندر اس لڑکی کی محبت آ چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الشیء یعمی و یسم، کسی بھی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اب وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنا ایمان اور اپنا اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بالآخر وہ مرتد ہو کر اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس عیسائی نے کہا کہ ہمارا دھرم اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں اپنی عبادت گاہ گرجا گھر میں کرتے ہیں، چرچ میں کرتے ہیں۔ اگر تم کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہو تو ہمارے ساتھ چرچ چلو۔ پیر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے گرجا گھر کی طرف چلا تو راستے میں اسے پتھر کی ٹھوکر لگی اور وہ ایک چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے عزیز اور بزرگوں، ذرا غور تو کیجئے، اللہ نے اس کو اپنے فضل سے مسجد کا مؤذن بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی اور مسجد کا امام سواری پر سوار ہوگا، اس سواری کی نکیل مسجد کے مؤذن کے ہاتھ میں ہوگی اور اس مسجد کے مصلی اس سواری کے پیچھے ہوں گے اور وہ مؤذن اس چھوٹے سے قافلے کو لے کر جنت کی طرف آگے بڑھے گا۔ بالآخر امام سے بھی پہلے، اس سواری سے بھی پہلے وہ مؤذن جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مؤذنی کرے، یعنی اذان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے گھر بلائے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جب اللہ کے گھر سے اذان دیتا ہے تو جتنی دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک اللہ اس کی مغفرت پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ نے اس بندے کو اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے مؤذنی کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچایا، لیکن وہ اپنے گناہوں کی نحوست سے ایمان اور اسلام ہاتھ سے کھو بیٹھا۔ اگر کوئی آدمی کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جائے، اس کی ساری زندگی مندروں میں گھنٹی بجانے میں گزر جائے اور پھر اس کا کفر پر انتقال ہو جائے تو کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی پیدائش عیسائی گھرانے میں ہو، عیسائی ماں کے گود میں اس کی پرورش ہو، اس کی ساری زندگی چرچوں میں گزرے اور وہ پھر عیسائیت پر مرے تو اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کی پیدائش اللہ نے
مسلمان کے گھر میں پیدا کرے، مسلمان خاتون کے گود میں اس کی پرورش ہو، زندگی بھر مسجدوں میں اس کا آنا جانا رہے، سنے پر سہاگا، پھر وہ اس مقام پر پہنچے کہ میدان حشر میں اس کی گردن سب سے اونچی نظر آنے لگے، ان ساری فضیلتوں کے باوجود جب وہ مر رہا ہے تو بے ایمان ہو کر مرے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ نوبت کبھی کبھی گناہوں پر اصرار کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک اور صاف کرے، اور کبھی آدمی گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان چھن بھی نہ جائے تو دوسری اس سے کم سزا یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی نحوست سے اس سے عبادات کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم اور تم ہر سال اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ طاعات کی طرف بڑھ چڑھ کر آتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، اللہ کا نافرمان فرما بردار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ نوجوان رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے اپنی سیونگ بھی نہیں کراتے۔ لیکن کیا بات ہے، جیسے ہی شوال اور عید کا چاند نظر آتا ہے تو یہ سارا مجمع رمضان میں نماز اور عبادت کیا ہوا یہ مجمع شوال کا چاند دیکھتے ہی عشاء کی نماز میں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ آدمی کوئی کام 2-4 مرتبہ کرتا ہے تو اس کام کا عادی بن جاتا ہے، اور پھر اس کام کو کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔ آدمی شراب پیے، پھر دوسری مرتبہ پیے، تیسری مرتبہ پیے، تو چوتھی مرتبہ اب اس کو عادت پڑ جاتی ہے، اب وہ عادت اس کو مجبور کرتی ہے شراب پینے پر۔ اسی طرح کوئی بچہ بیڑی سگریٹ پینا شروع کرے، 2-3 مرتبہ وہ پینے لگے تو چوتھی اور 5ویں مرتبہ وہ بیڑی سگریٹ پینے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب اندر سے اس کی وہ عادت بیڑی سگریٹ پینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا مسلمان روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اور پابندی سے 30 دن پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں 150 نمازیں ہمارا مسلمان پڑھ رہا ہے، پھر بھی اس کو نماز کی عادت نہیں ہو رہی ہے۔ 150 نمازیں پڑھنے کے باوجود اندر سے نماز پڑھنے پر کوئی چیز اس کو تقاضا نہیں کر رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات وغیرہ تو کیا ہے مگر گناہوں سے بچانی ہے، اس لیے ان گناہوں کی نحوست اور اس کی سزا یہ ملتی ہے جیسے ہی عید اور شوال کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ ان عبادتوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور اگر
کسی بندے پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، اس کے گناہوں کے باوجود اس کا ایمان نہ چھن جائے اور اس کی عبادتوں کی توفیق نہ چھن جائے، تو کم از کم درجے میں عبادات کے اندر جو لذت اللہ نے رکھا ہے وہ لذت اللہ چھین لیتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نماز پڑھنے میں مزہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں ہے؟ نماز پڑھنے میں اللہ نے لذت رکھی ہے، قرآن کی تلاوت میں اللہ نے لذت رکھی ہے، ذکر و اذکار میں اللہ نے لذت رکھی ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں تشریف لائے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ مکے کے مشرکین کو برداشت کب ہوتا؟ چاروں طرف سے عبداللہ ابن مسعود پر ٹوٹ پڑے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا اور پیٹا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پھر قرآن کی تلاوت شروع کیے، لوگ پھر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پھر جب ہوش آیا پھر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت شروع کیے تو مکے کے مشرک پھر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ ذرا غور تو کرو، حضرت عبداللہ ابن مسعود بار بار اتنا مار کھا رہے ہیں کہ اس سے بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب کہ قرآن پاک کے پڑھنے میں مزہ نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر جو مزہ آ رہا ہے، اس کے سامنے لوگوں کی مار پیٹ کی تکلیف ہیچ نظر آ رہی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود ماروں کے باوجود، پٹائی کے باوجود قرآن کی تلاوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پر ہی راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا موقع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آج رات اس جماعت کی کون پہرہ داری کرے گا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو اس کی ذمہ داری دی اور بقیہ سب صحابہ آرام کی نیند سو گئے، اور جن 2 صحابہ کو پہرہ داری کی ذمہ داری ملی ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، دیکھو اگر ہم دونوں جاگیں گے ہو سکتا ہے کہ نیند غالب آ جائے، اور دونوں سو جائیں گے تو دشمن آ کر ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدھی رات تک ایک سو جائے، دوسرا جاگتا رہے، آدھی رات پر پہلا جاگ جائے اور جاگنے والا سو جائے۔ چنانچہ مشورے سے ایک صحابی سو گئے اور ایک صحابی جاگنے لگے۔ جاگنے والے صحابی نے سوچا، میں جاگتے جاگتے وقت ضائع کیوں کروں، چلو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ نماز کی نیت باندھی، نماز شروع فرما دی۔ اتنے میں دشمن آیا، دیکھا کہ سارا مجمع سو رہا ہے، جاگنے والا نماز کے اندر مصروف ہے، تیر برسانا شروع کیا۔ دشمن کی تیر جسم میں لگی اور جسم سے خون کے فوارے شروع ہوئے۔ دشمن دوسری تیر چھوڑا، تیسری تیر چھوڑا۔ وہ صحابی رسول تیر پر تیر کھاتے تھے مگر نماز توڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بالآخر نماز کو مختصر کی، نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگے، میں نے نماز میں سورہ کہف شروع کی تھی، دل چاہتا تھا کہ سورت کے ختم کرنے سے پہلے نماز کو ختم نہ کروں،
لیکن اچانک مجھے یہ خیال آیا تیروں پر تیر لگتے جا رہے ہیں، جسم سے خون نکل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے اور پھر رسول اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو میں ادا کیے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا، اس لیے نماز کو مختصر کر دیا۔ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ صحابی رسول تیر پر تیر کھائے جا رہے ہیں مگر نماز ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اس نماز کے اندر ان کو لذت نہ ملتی تو وہ نماز کو اس طرح لمبی کرتے؟ میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ نے نماز کے اندر لذت رکھی ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ رکھا ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی چیزیں، نمک کے اندر لذت ہے، مرچ کے اندر مزہ ہے، اور بریانی کے اندر مزہ ہے، گوشت کے اندر مزہ ہے، موز کے اندر مزہ ہے، پھل اور فروٹ کے اندر مزہ ہے۔ تو نماز اتنی بڑی اہم عبادت ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بے مزہ ہے؟ اللہ نے عبادتوں میں مزہ رکھا ہے۔ مگر چونکہ ہمارے دل بیمار ہیں، اس لیے عبادتوں کا مزہ ہم کو محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے کسی کو بخار چڑھ جائے اور پھر اس کو بریانی کھلائے تو وہ بریانی اس کو کڑوی لگے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بریانی کڑوی ہے، ڈبل کا مٹھا اس کو کڑوا لگے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ میٹھا کڑوا ہے، بلکہ بریانی بذات خود لذیذ ہے، ڈبل کا مٹھا لذیذ ہے۔ خرابی وہ جسم کے اندر بیماری بخار کی ہے۔ جس طرح بخار کے بیمار کو کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح میں اور آپ گناہوں کے بیمار ہیں۔ اس گناہوں کی بیماری کی وجہ سے عبادتوں کی لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی گناہوں پر گناہ کرتا جائے تو اس کی عبادتوں سے اللہ لذت چھین لیتے ہیں۔ چنانچہ پیر صاحب نے ایک عالم دین کا قصہ لکھا ہے۔ ایک عالم دین سے کوئی گناہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری عبادتیں برقرار تھیں، نمازیں وقت پر ہو رہی تھیں، تلاوت وقت پر ہو رہی تھی، تہجد برابر چل رہی تھی۔ اچانک ایک دن ان کو خیال آیا اور دل میں وہ کہنے لگے، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، لیکن تیری مہربانی کہ تو گناہ کے باوجود میری کوئی عبادت نہیں چھینا ہے۔ غیب سے ان کو آواز آئی، میاں چپ رہو، جس وقت سے تم نے گناہ کیا ہے کیا اس وقت سے تم کو تہجد کی نماز میں پہلے جو لذت ملتی تھی اب وہ مل رہی ہے؟ میرے عزیز اور بزرگوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم دین سے ان کے گناہ کی نحوست سے تہجد کی لذت اللہ نے ختم کر دی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گناہوں کی تین نحوستیں ہیں۔ کبھی تو گناہوں کے اصرار پر اللہ تبارک و تعالی ایمان جیسا قیمتی چیز اللہ چھین لیتے ہیں، اور کبھی ایمان نہ چھینے تو عبادتوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور کبھی عبادتوں کی توفیق بھی نہ چھینے تو عبادتوں کے اندر جو لذت ہے اللہ اس لذت کو چھین لیتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہم نے بہت گناہ کر لیا، سود کھانے والے بہت سود کھا لیے، شراب پینے والے بہت شراب پی لیے، حسد اور کینہ رکھنے والے بہت سارا کینہ اور حسد کر لیے۔ اللہ کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور آج
چونکہ پہلا عشرہ ختم ہو کر دوسرا مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، پکی اور سچی نیت کرے کہ آج سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مغفرت کا عشرہ شروع ہونے کی برکت سے گناہوں سے پاک اور صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔